बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पिछले दिनों एक भाई का कमेंट आया। वो कहते हैं कि मैंने सबसे अफजल दुरूद पाक यानी कि दुरूद इब्राहिमी 4 लाख मर्तबा पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी दुरूद पाक पढ़ता हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हुए लज्जत महसूस नहीं होती, मज़ा नहीं आता, एक कैफियत नहीं बनती, लुत्फ़ व सुरूर के साथ और बड़ी एक कैफियत के साथ मेरा दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता। इसकी वजह क्या है? तो आज मैं चंद वजूहात आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी मिस्टेक्स कि जो दुरूद पाक पढ़ने वाले अक्सर करते हैं, ये गलतियां अक्सर अक्सर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रूहानियत तरक्की नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी रूहानी परवाज शुरू नहीं होती, जिसकी वजह से उनका ताल्लुक उनके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम नहीं होता, और जिसकी वजह से उनका दुरूद पाक खुशू खुजू के साथ, अदब व आदाब के साथ और कामिल तवज्जो यकसुई और मुकम्मल एहतिमाम और मुकम्मल अदब के साथ दिलो दिमाग को हाजिर रखते हुए नहीं पढ़ा जाता। अगर आप इन गलतियों को दूर कर लेना जो मैं आपको बताने लगा हूं, तो यकीन माने आपका भी दुरूद पाक उस तरह पढ़ा जाएगा कि जिस तरह बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन पढ़ा करते थे, और फिर आपको भी दुरूद पाक पढ़ने की वो बरकत आपको मिलेगी कि जो बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन को मिला करती थी। अब आपने इस वीडियो को तवज्जो के साथ और मुकम्मल देखना है, बगैर स्किप किए देखना है। अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत फायदा होगा। एक मरतबा टिक कर इस वीडियो को देख लीजिए, सारी जिंदगी अल्लाह ने चाहा तो आपका दुरूद पाक दुरुस्त तरीके के साथ पढ़ा जाएगा। सबसे पहली गलती जो दुरूद पाक पढ़ने वाले करते हैं वो ये कि इधर गुनाह भी कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हैं, अपनी आंखों को हराम से पूर भी कर रहे हैं, और वो चीजें देख रहे हैं कि जिनको देखने से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, और इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हमें दुरूद पाक पढ़ते हुए लज्जत महसूस हो, कैफियत बने, खुशू खुजू के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाए। तो जनाब अली ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कान खोल कर आप ये बात सुन लें, तवज्जो के साथ सुन लें कि जो बंदा बकसरत गुनाह करता है ना, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता है, और अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, अपनी आंखों को हराम से पुर करता है, तो ये वो लोग होते हैं कि इनसे इबादत की तौफीक छीन ली जाती है। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये जो आप देखें, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बकसरत गुनाह करते होंगे, वो आपको इबादत करते हुए नहीं मिलेंगे। आप जाकर मुशाहिदा कर लीजिएगा, तजर्बा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो बंदे बकसरत गुनाह करते हैं ना, इबादत से दूर कर दिए जाते हैं, और इबादत का खुशू खुजू ये तो बड़ी दूर की बात है। इबादत के खुशू खुजू तो मिलना बड़ी दूर की बात है। इबादत की तौफीक भी नहीं मिलती कि गुनाहों की नहूसत इतनी बड़ी नहूसत है। और फिर ये देखें कि इधर बंदा गुनाह करे, और गुनाह करने के बाद बंदा कहे कि मैं दुरूद पाक पढ़ूं, और दुरूद पाक पढ़ते हुए मुझे लज्जत भी महसूस हो, कैफियत भी बने। तो जनाब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपसे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं छीनी। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर करम नवाजी है कि आप फिर भी दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि बरोज़ क़यामत इंसान के हर उज़्व से सवाल किया जाएगा। वो हदीस मुबारक आपने सुनी होगी कि बरोज़ क़यामत एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, उसे उसके हाथ में उसका नामा अमाल दिया जाएगा, तो वो अपने नामा अमाल में बकसरत गुनाह पाएगा। तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैंने तो ये गुनाह किए ही नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, हमारे पास इसके गवाह भी मौजूद हैं। तो वो शख्स इधर उधर देखेगा, किसी गवाह को नहीं पाएगा। तो वो पूछेगा, कहाँ है गवाह? तो अल्लाह तबारक व तआला उसके आज़ा को गवाही देने का हुक्म इरशाद फरमाएगा। उसके कान गवाही देंगे, हाँ हमने हराम सुना था। उसकी आंखें गवाही देंगी, हाँ हमने हराम देखा था। उसकी जबान गवाही देगी, ये मेरे जरिए झूठ बोला करता था, ये मेरे जरिए धोखा दिया करता था, ये मेरे जरिए फला फला गुनाह किया करता था, वालिदैन को नाराज किया करता था, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाया करता था। हाथ गवाही देंगे, हाँ कि हम हराम की तरफ बढ़े थे। टांगे गवाही देंगी कि हम हराम की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर उस शख्स को जहन्नुम की तरफ भेजे जाने का अल्लाह ताला हुक्म इरशाद फरमा देगा। अब तसव्वुर करें कि अगर अल्लाह ना करे कि गुनाह करते 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 हम कब्र में उतर गए और हमारे मुतल्लिक भी जहन्नुम में डाले जाने का हुक्म हो गया, तो मुझे ये बताएं हमारा क्या बनेगा। और रिवायत में यहां तक आता है कि बरोज़ क़यामत बद निगाही करने वालों की आंखों में आग की सलाइयां फेरी जाएंगी। थोड़ा सा मट्टी या रेत का जरा भी आंख में चला जाए ना, बर्दाश्त नहीं होता। जब रोज़े क़यामत जहन्नुम की आग के
اللہ کے عذابات کا کروڑواں حصہ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جہنم کی آگ والی سلائیاں جب بندے کی آنکھوں میں پھیری جائیں گی تو مجھے بتائیں اس بندے کا کیا بنے گا۔ سچی پکی ابھی ہاتھوں ہاتھ سچی پکی توبہ کریں۔ اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں نا، اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بکثرت عبادات کی توفیق بھی ملے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پسندیدہ، برگزیدہ، ہدایت یافتہ اور نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور آپ کو عبادات کی توفیق کے ساتھ ساتھ عبادت کی لذت، عبادت کا خشوع و خضوع بھی نصیب ہونا، سچی پکی توبہ کریں ہاتھ ہاتھ، یا اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا۔ پھر آپ درود پاک پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عبادت کا جو پہلا اصول ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی جائے۔ آپ درود پاک پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، پہلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ، یا اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں گنہگار ہوں، بھٹک گیا تھا، معاف فرما دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ سچے دل سے استغفار کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کو لطف کیسا آتا ہے، پھر دیکھیں آپ کو مزہ کیسا آتا ہے۔ جو لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، انہیں عبادت کا وہ خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑی اور اس نے اپنی نظریں پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے تو دیکھیں، پھر نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے کیفیت بنے گی، تلاوت قرآن کریم کریں گے، بہترین طریقے سے تلاوت کی جائے گی، درود پاک پڑھیں گے، وہ کیفیت بنے گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلی مسٹیک تھی کہ جو درود پاک پڑھنے والے اکثر کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بڑی مسٹیک جو درود پاک پڑھنے والے کرتے ہیں وہ یہ کہ درود پاک پڑھیں گے، حضور کو تصور میں نہیں لائیں گے، حضور کی محبت کے بغیر درود پاک پڑھیں گے، حضور کا تصور قائم کیے بغیر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی خشوع خضوع، نہ کوئی کیفیت، نہ کوئی تصور، بس درود پاک پڑھ رہے ہیں، کاؤنٹر تسبیح پر کلک ہو رہا ہے اور زبان ہل رہی ہے، درود پاک پڑھ رہی ہے بس۔ دیکھیں گے اس طرح پڑھنا ٹھیک ہے، قبول ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ آپ کو نصیب ہو، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب آپ کو نصیب ہو، تو جن کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، جن کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں جب آپ ان کو تصور میں ہی نہیں لائیں گے تو کیسے ان کی توجہ آپ کو نصیب ہوگی، کیسے پھر ان کا قرب خاص آپ کو نصیب ہوگا؟ دیکھیں یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، زبان درود پاک پڑھی ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے۔ یہ جو بارگاہ ہے یہاں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک شخص ہے اب اس نے دن بھر میں 1,00,000 درود پاک پڑھ لیا اور توجہ نہیں ہے، بس سمجھے کہ ادب بھی نہیں ہے اور نہ کوئی کیفیت ہے، نہ ہی سمجھے کہ اہتمام کے ساتھ، اور نہ ہی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، آپ کے حسن جمال اور آپ کے کمالات، آپ کے احسانات کو ذہن میں لائے بغیر وہ شخص درود پاک پڑھتا ہے، بس پڑھی جا رہا ہے، تصور قائم نہیں کرتا، اور یہ بھی اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں حضور پر درود پڑھ رہا ہوں، بس درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو وہ اگرچہ 1,00,000 پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا درود پاک تو قبول ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن اس کے برعکس کوئی شخص ایسا ہے ایک تسبیح صرف پڑھتا ہے لیکن پڑھتا پورے خشوع خضوع کے ساتھ ہے، توجہ کے ساتھ، اور سمجھے کہ کامل آداب کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر پڑھتا ہے، اور کامل یکسوئی کے ساتھ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور قائم کر کے درود پاک پڑھتا ہے، اس طرح درود پاک پڑھتا ہے کہ گویا کہ حضور اس کے سامنے رونق افروز ہیں، اس کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، اسے دیکھ بھی رہے ہیں، اس طرح درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اگرچہ اس شخص نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا لیکن اس کو اتنی برکتیں ملیں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ زیادہ درود پاک پڑھیں، حرص ہونا چاہیے، لیکن توجہ بھی تو رکھیں نا، خشوع خضوع کے ساتھ بھی تو اب پڑھا جانا چاہیے۔ کم از کم اتنی بات تو آپ کے ذہن میں ہونا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا ہوں۔ تو یہ دوسری مسٹیک تھی کہ بغیر توجہی کے ساتھ درود پاک پڑھنا، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، بے توجہی کے ساتھ ہم نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ تیسری بڑی مسٹیک یہ کہ درود پاک پڑھنے والے درست مخارج کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے۔ دیکھیں کوئی بھی عبادت ہو نا تب تک قبول نہیں ہوتی کہ جب تک درست طریقے سے نہ کی جائے۔
آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے اور سمجھے کہ مخرج درست نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے اور تجوید کی غلطیاں آپ کر رہے ہیں، غلطیوں سے بعض اوقات معنی فاسد ہو جاتا ہے، معنی کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور جاتا ہے. تو جب بھی درود پاک پڑھیں آپ کوئی ایک صیغہ منتخب کر لیں، لیکن ٹھیک طریقے سے پڑھنا آتا ہو. کم از کم اپنے محلے کے کسی امام صاحب کو، قاری صاحب کو، درست قرآن پڑھنے والے کو سنا دیں کہ بھئی دیکھو میں یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں، کیا یہ میں درست پڑھ رہا ہوں؟ شرم نہ کریں، آپ شرم نہ کریں، آپ سنائیں. اگر وہ کہیں غلط پڑھ رہے ہیں آپ تو کوئی نہیں، آپ اسے کہیں جی مجھے سکھا دیں، بیٹھیں پڑھیں، ریسائٹ کریں، درست کریں یہاں تک کہ آپ کو درست پڑھنا آ جائے. پھر جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو درود پاک جب درست پڑھا جائے گا نا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے آپ کی کیفیت بھی بنے گی. اچھا، ایک اور مسٹیک کہ جو درود پاک پڑھنے والے کرتے ہیں خصوصاً مرد حضرات، کہ وہ عطر نہیں لگاتے، درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو معطر نہیں کرتے. دیکھیں یہ فرض واجب نہیں ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہو نا کہ کیفیت بنے اور سمجھے کہ مزے کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے تو اپنا پسندیدہ عطر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو وسعت دی ہے جائیں جا کر خریدیں، درود پاک پڑھنے سے پہلے اس کو لگائیں پھر آپ درود پاک پڑھیں، دیکھیں پھر کتنا آپ کو فرق پڑتا ہے. درود پاک پڑھتے ہوئے کتنی سمجھے کہ آپ کی کیفیت بنتی ہے، کتنا لطف و سرور ملتا ہے. اور ایک اور کام کہ جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھیں تو باوضو ہو کر درود پاک پڑھا کریں، کہ جو عبادت باوضو کی جاتی ہے نا تو بغیر وضو سے وہ بہت زیادہ افضل ہوتی ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور سمجھیں کہ اس کی برکتیں بھی آپ کو بہت زیادہ ملتی ہیں. اور یہ باوضو ہونا بھی خشوع و خضوع لانے کا بہترین سبب ہے. اگرچہ درود پاک بغیر وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو درود پاک کا فیض ملے اور روحانیت ترقی کرے اور سمجھیں کہ ہمارا درود پاک بہترین پڑھا جائے اور بہترین ثواب بھی ملے اور ہمیں اس کی بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ باوضو درود پاک پڑھا کریں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی. کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.